یہیں تک چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ رکوع نمبر 11 اور 12 ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی یعنی کہ جنگ کرنے کے بارے میں نا سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے ان میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو ایسے مہینے جس میں حرمت قائم کر دی گئی تو اس وجہ سے کہ تاکہ جو ہے ان میں امن و امان قائم رہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اب ان میں لڑائی کرنا کیا ہو گیا؟ فیہ کبیر، جو فرمایا تو کبیرہ گناہ ہو گیا۔ گناہ کی دو اقسام ہیں، ایک وہ گناہ جو صغائر کہلاتے ہیں یعنی کہ چھوٹے، اور دوسرے ہیں کبائر یعنی کہ بڑے۔ چھوٹے گناہ جو ہیں یہ بہت سی نیکیاں کرنے سے بھی خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے جو ہے کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، یعنی کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے جو ہے اس نے نہ چاہتے ہوئے جو ہے کسی کو تکلیف دے دی، تو یہ بھی چھوٹا گناہ ہے۔ چاہتا نہیں تھا لیکن اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے جسم سے، اس کے عمل سے کوئی تکلیف ہو گئی کسی کو، تو یہ چھوٹا عمل ہے۔ وہ خود نہیں چاہتا تھا، نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے ہو گیا وہ کام۔ اب یہ گناہ جب وہ کوئی نیکی کر لے گا تو اس سے خود ہی دھل جائے گا، معاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس نے بڑا گناہ نہیں کیا۔ اور چھوٹے گناہ کو اس نے اگر چھوٹا سمجھ کے بھی کیا تو یہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ کی بھی اپنی درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ تو بہرحال اگر بڑا گناہ کیا ہے تو وہ بغیر توبہ، استغفار اور ان 3 شرائط کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں معاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے بڑے گناہ کے لیے نا آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، باقاعدہ توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے۔ 3 شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے کے اوپر جو ہے نا نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ اللہ یہ میں نے گناہ جو کرا، یہ میں نے غلط کیا، مجھے اس پہ شرمندگی، افسوس ہے، میں نادم ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ آئندہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو گناہ کا ماحول ہے نا جہاں یہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے، اس ماحول کو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک شخص کا واقعہ بھی ہے جس نے یہی نیت کر کے، اور اس کے ہاتھ سے جو ہے تقریباً 99 قتل ہوئے تھے، بنی اسرائیل کا شخص تھا غالباً یہ، اور اس نے جو ہے کسی میرے طرح جاہل سے پوچھ لیا مسئلہ کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے تو میری کوئی توبہ استغفار ہے؟ تو میں نے اس کو الٹا سمجھا دیا کہ بھائی تمہاری تو کوئی توبہ نہیں ہے، 99 قتل، ایک قتل پر تمہیں پتہ کتنا بڑا گناہ ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کسی عالم سے ٹکرا گیا، اس سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بھائی بالکل توبہ ہے یہ 3 شرائط کے ساتھ۔ بس اس نے ارادہ کرا، نیت کری سچے دل سے، اور بوریا بسترا بھی باندھا ماحول بدلنے کے لیے، میں اپنا گاؤں چھوڑتا ہوں۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اب فرشتے بھی دونوں طرح کے آ گئے، اچھے بھی آ گئے، برے بھی، کہ کون اس کی روح لے کر جائے۔ فیصلہ اللہ کی طرف چلا گیا کہ بھائی جھگڑا پڑ گیا، یہ نیک تھا یا برا تھا، بدکار تھا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی جاؤ راستہ ناپو، جہاں سے چلا تھا اگر وہ زیادہ ہے تو نیک ہے، نیکی میں آگے بڑھ گیا تھا، اگر جہاں پہنچ رہا تھا وہ زیادہ ہے تو پھر برائی کا فرشتہ لے جائے اس کی روح۔ اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، جو جہاں سے چلا تھا وہ زمین کم تھی، اس کو حکم دیا وہ بڑھ گئی، پھیل گئی، جہاں پہنچنا تھا وہ سکڑ گئی۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ بھی بندے کا ساتھ دیتے ہیں جب وہ سچے پکے ارادے سے نا پکا عزم کر لیتا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، میں سناتا رہوں تو اسی میں وقت نکل جائے گا، لیکن ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ بہرحال ہاں یہاں تک بات ہو گئی۔ مگر اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام جانے سے روکنا، اور مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو اس حرم سے نکال دینا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی کبیرہ گناہ ہے یہ سارے کام کرنا، اور فتنہ، شرک، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، یعنی تمہیں مرتد کر دیں تمہارے ہی دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے تو پس ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ خوب بخشنے والے بے حد مہربان ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل اثمہما کبیر فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے کیونکہ دونوں غافل کرنے والے۔ ومنافع للناس، ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، آپ فرما دیے ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ راہ میں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو تمہارے اخراجات سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کر سکو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی اور اخروی کے امور، آخرت کے امور کے بارے میں۔ اور وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو وہ تمہارے ہی دینی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ فساد کرنے والے، اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر سختی کر سکتا تھا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہت ہی بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہت ہی بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ مشرک پسند ہی کیوں نہ ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، مشرک تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ کیسے ہیں؟ مشرک جو ہے وہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اس طرح وہ اپنے احکامات لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے یہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، ان سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، صحبت کی غرض سے ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ اگلے راستے سے، پچھلے راستے سے نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو
پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم لہذا جیسے تم چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے نیکیاں بھیجتے رہو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو اور یقین جانو تمہیں ایک دن اس اللہ سے ضرور ملنا ہے. ملاقوہ ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. تو جیسے کھیتی سے اپنا کوئی فصل اور فوائد حاصل کرنا ہوتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے نا اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور غلط راستے کو استعمال نہیں کرنا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ حالات خراب ہوں گے، بے برکتیاں، نفرتیں، ناچاتیاں اور علیحدگی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گناہ ہے. گناہ جو ہے نا برائی کی جڑ ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکیوں، تقوی اور لوگوں کی اصلاح ہی کو چھوڑ بیٹھو. واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. بات بات پر بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. بھائی خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ماں کی قسم، فلانے کی قسم. بھائی قسم کھانے والا تو ویسے ہی اکثر جو قسم اٹھا رہے تو جھوٹا انسان ہے. جس کے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اسے بڑا خوف آتا ہے. کسی مقصد کے لیے قسم اٹھائے. دین کی بات کے لیے تو چلو کہہ سکتا ہے، بات کو پختگی ڈالنے کے لیے، لیکن کسی معاملے اور دنیاوی امور کے لیے قسم میں اللہ کا نام لے، یہ عجیب سی بات ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، ہاں یہ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم یہ ہو گیا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن ان قسموں پر پکڑے گا جو تم نے دل سے کھائی ہوں گی. واللہ غفور الرحیم اللہ تو خوب بخشنے والے، نہایت بردبار ہے. حلیم غصے کو برداشت کرنے سے بھی آگے کا جو مقام ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے. پھر اگر وہ رجوع کر لیں فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے قسم کھا لی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور پھر قسم کو کیا کر لے؟ توڑ لے اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کر لیں تو اللہ خوب سننے والے، جاننے والے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کر رکھیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا اسے چھپائیں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اگر اصلاح کا ارادہ رکھیں تو وہ اس مدت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ لوٹانے کا فِي ذَلِكَ اس مدت میں ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ شوہروں پر بھی عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے عورتوں پر ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ہاں البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم اور اللہ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں. الرجال قوامون علی النساء تو یہ فضیلت ہے جو قرآن نے ہی ذکر فرمائی ہے کہ جینٹس کیا ہیں؟ فرسٹ ہے، لیڈیز فرسٹ نہیں ہے. اگر آپ لیڈیز فرسٹ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ عورت کو مروانا چاہتے ہیں اپنے چکر میں. یہ انگریز کا قانون ہے لیڈیز فرسٹ، کیونکہ جو چیز بچانے والی ہوتی ہے اس کو تو ڈھال بناتے آگے رکھتے ہیں تو آپ عورت کو ہی مروا رہے ہیں. حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہر مقام پہ اس نے عورت کو مرد کی ڈھال میں رکھا ہے، یعنی کہ مرد کو کہا ہے آگے رہو اور آپ خود پیچھے رہو. تو ہر جگہ مرد جو ہے ایک قدم آگے رہے گا اور یہ حقیقت ہے. فطرت پہ انسان خود لوٹ آتا ہے. جب یہ سوات والا بھی واقعہ ہوا تو آپ دیکھیں آگے بھی مرد کھڑے ہو گئے، پیچھے بھی، بیچ میں عورتیں. قدرت خود ان کو اپنی جگہ پہ لے آئے. یہ جب بھی ہوتا ہے نا
چاہے جہاد ہو، نماز ہو، راستے میں چلنا ہو، کوئی خریداری ہو، 10 جگہوں پر شریعت نے یہی حکم لگایا کہ مرد جو ہے نا وہ آگے رہے گا، عورت گاڑی نہیں چلائے، مرد چلائے، عورت اتر کے جا کے سودا نہیں خریدے، مرد خریدے، عورت جا کے مردوں سے بات نہیں کرے، مرد کرے. ادھر الٹا حساب ہو رہا ہے، فطرت بدل گئی، عورت کمزور ہے، اسی لیے اس کو آپ نے اپنے پیچھے رکھنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ہے وہ آگے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کو راستہ نہیں پتا، اور لڑکیاں وہ پیچھے چل رہی ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے سے مجھے پتھر پھینکیں، اشارہ کریں، جس طرح مڑنا ہے میں مڑ جاؤں.